چنگیز خان ایک ایسا نام ہے جسے شاید ہر شخص جانتا ہو۔ اس شخص نے پورے ملکوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر راکھ کر دیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو چنگیز خان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جس کے بارے میں آپ نے پہلے نہیں سن رکھا ہوگا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، ہسٹورینز کے مطابق چنگیز خان نے اتنا قتل عام کیا جتنا کہ ایک بادشاہ نے بھی نہیں کیا۔ ایک اندازے کے مطابق چنگیز خان نے قریباً 40 ملین لوگوں کو قتل کیا، اور کچھ ماہرین تو اس سے بھی زیادہ کی تعداد بتاتے ہیں۔ نمبر 2، 13ویں صدی میں ایک ایرانین ہسٹورین جس کا نام راشد الدین تھا، انہوں نے لکھا کہ چنگیز خان نے ایران میں اتنا قتل عام کیا کہ اس وقت ایران کی آبادی 25 لاکھ سے کم ہو کر 2.5 لاکھ پر آ گئی۔ آپ کو یہ جان کر مزید حیرانی ہوگی کہ چنگیز خان کے حملے سے پہلے ایران کی جو آبادی تھی اس تک پہنچنے کے لیے ایران کو مزید 5 صدیوں تک انتظار کرنا پڑا۔ نمبر 3، چنگیز خان کی ایک بیٹی کی شادی توکچر نام کے ایک شخص سے ہوئی تھی جو چنگیز خان کے بے حد قریب تھا۔ ایران کے ایک شہر نیشا پور کے تیر انداز نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے چنگیز خان نے نیشا پور کا مکمل شہر تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں اس حملے میں انسان تو انسان، ایک بھی جانور زندہ نہ بچ سکا۔ چنگیز خان نے ایک پیرامڈز پر لوگوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص اس کی فیملی پر حملہ نہ کرے۔ نمبر 4، چنگیز خان ایک ظالم شخص ہونے کے باوجود بعض معاملات میں انتہائی محتاط تھے، اور اسی وجہ سے اس نے مکمل طور پر اپنے لوگوں کو کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کا اختیار دے رکھا تھا۔ نمبر 5، دنیا کے بڑے بادشاہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا نام صدیوں تک زندہ رہے، اس لیے وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا کام کر جاتے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے۔ لیکن چنگیز خان ایسا نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد دنیا اس کو یاد رکھے۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی بھی مصور کو اپنی تصویر نہیں بنانے دی، اور نہ ہی کسی سکے پر اپنی تصویر چھیدنے دی۔ چنگیز خان کی پہلی تصویر ان کے مرنے کے بعد بنائی گئی تھی۔ نمبر 6، چنگیز خان یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد اس کا نام باقی رہے۔ آپ یہ حیران ہوں گے کہ چنگیز خان نے اپنے مرنے کے بعد ایک ایسا وصیت نامہ چھوڑا جس میں یہ لکھا تھا کہ اسے ایسی جگہ پر دفن کیا جائے جہاں پر کوئی بھی نہ پہنچ سکے۔ اس لیے چنگیز خان کو جب دفنایا گیا تو ایک دریا کا رخ موڑ کر اس کی قبر کی طرف کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی چاہتے ہوئے بھی چنگیز خان کی قبر کے بارے میں معلوم نہ کر سکے۔ آج بھی چنگیز خان کی قبر ایک گمنام پہیلیوں میں سے ایک پہیلی ہے۔ نمبر 7، چنگیز خان اپنے دور میں 3 سال کے بچے کو ہی گھڑ سواری اور تیر اندازی سکھانے کا حکم دے دیتا تھا، اس لیے منگول بچپن سے ہی جنگجو ہوتے تھے۔ نمبر 8، آج جب کبھی ہم چنگیز خان کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک ظالم شخص کی تصویر ابھرتی ہے، لیکن اس کے باوجود منگولیا میں اس کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ منگولیا میں چنگیز خان کا نام صرف تاریخ کے کردار کے طور پر ہی نہیں یاد کیا جاتا، بلکہ منگولیا میں لوگ اسے فادر آف نیشن بھی مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ جگہوں پر آج بھی چنگیز خان کا ٹیمپل بنا ہوا ہے جہاں پر آج بھی اسے خدا مان کر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ نمبر 9، آج بھی چنگیز خان منگولیا میں ایک نیشنل ہیرو کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں، لیکن 20ویں صدی میں سوویت یونین کے دور میں چنگیز خان کا نام لینا بھی بین تھا، مگر آج چنگیز خان کو منگولیا میں بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور آج منگولیا کی کرنسی پر بھی چنگیز خان کی تصویریں نقش ہیں۔ نمبر 10، چنگیز خان کے نام میں خان ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو مسلمان سمجھتے تھے، مگر دراصل وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس دور میں خان کا لقب سردار کو دیا جاتا تھا۔ نمبر 11، چنگیز خان کے مذہب کے بارے میں لوگ نہیں جانتے۔ دراصل چنگیز خان تینگریزم مذہب کے ماننے والے تھے۔ اس مذہب میں تینگری کو خدا مانا جاتا تھا۔ یہ مذہب ایک پرانا سینٹرل ایشیائی مذہب تھا، اور اس کے ماننے والے آج بھی سینٹرل ایشیا کے بہت سے ملکوں میں رہتے ہیں۔ نمبر 12، چنگیز خان کے بچپن کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ چنگیز خان کے بچپن کے بارے میں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ ایک ہی کتاب کی وجہ سے ہے، دا سیکریٹ ہسٹری آف منگولز۔ یہ کتاب چنگیز خان کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد لکھی گئی تھی، مگر اس کو لکھنے والے کا نام آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ یہ کتاب منگولین زبان میں لکھی گئی تھی، اور یہ کتاب اب کئی زبانوں میں دستیاب ہے۔ نمبر 13، دا سیکریٹ ہسٹری آف منگولز میں لکھا ہے کہ چنگیز خان جب پیدا ہوا تھا تب اس کے ہاتھ میں ایک خون کا لوتھڑا تھا۔ یہ ایک قدیم علامت تھی کہ بچہ بڑا ہو کر ایک عظیم بادشاہ بنے گا۔ نمبر 14، چنگیز خان کا ایک سوتیلا بھائی تھا جو اسے ہمیشہ تنگ کرتا رہتا تھا، اور بچپن میں وہ چنگیز خان سے کھانا چھین لیتا تھا۔
بالآخر چنگیز خان نے تنگ آ کر اس کو قتل کر دیا اور اس وقت چنگیز خان یعنی تموجن صرف 14 سال کا تھا۔ نمبر 15، چنگیز خان یہ کہا کرتا تھا کہ ایک انسان کی طاقت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے کتنے بچے چھوڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں چنگیز خان کی 500 کے قریب بیویاں تھیں۔ نمبر 16، حال ہی میں ایک تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ اس دنیا میں ہر 200 میں سے ایک انسان کا تعلق چنگیز خان سے ہے۔ نمبر 17، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چنگیز خان نے جتنے بھی علاقوں کو فتح کیا اسے تلوار کے زور پر فتح کیا تھا، مگر یہ مکمل سچ نہیں ہے۔ چنگیز خان جس بھی علاقے کو فتح کرنا چاہتا تھا اس علاقے کے بادشاہ سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دیتا تھا، اس طرح وہ علاقہ چنگیز خان کی سلطنت میں شامل ہو جاتا تھا۔ نمبر 18، ایک جنگ میں مخالف جنگجو نے چنگیز خان کے گھوڑے کو دوران جنگ زخمی کر دیا۔ جب چنگیز خان نے یہ جنگ جیت لی تو چنگیز خان نے اس شخص کو بلایا اور اس کی بہادری کے عوض اس کو اپنی فوج میں ایک اعلیٰ عہدہ دے دیا۔ نمبر 19، کچھ لوگ سکندر اعظم کو دنیا کا سب سے بڑا فاتح مانتے ہیں، مگر لوگ یہ نہیں جانتے کہ سکندر اعظم کا استاد ارسطو تھا اور سکندر اعظم ایک پیدائشی بادشاہ تھا، مگر چنگیز خان ایک چھوٹے سے قبیلے میں پیدا ہوا اور وہیں سے اس نے اپنی سلطنت کا آغاز کیا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی کسی ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔